کل ہم نے بتایا تھا کلمات سے مراد یہاں الفاظ نہیں ہیں بلکہ امور ہے، چیزیں ہیں، ہے نا. بے کلمات ان کچھ باتوں میں، کچھ چیزوں میں آزمایا، کچھ چیزوں سے آزمایا، کچھ چیزوں کے اندر آزمایا. فَأَتَمَّهُنَّ فَأَتَمَّهُنَّ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کلمات کو پورا کر کے دکھایا. کلمات سے مراد وہی جو ٹیسٹ کی جو چیزیں تھی، جو آزمائشیں تھی. تو کلمات سے مراد یہاں پر آزمائشیں، ٹھیک ہے. فَأَتَمَّهُنَّ ابراہیم نے ابراہیم جو ہے ان آزمائش میں پورے اترے، ان چیزوں کو انہوں نے پورا کر کے دکھایا. یعنی جو بھی مطالبے اللہ کی طرف سے ہوتے رہے وقتاً فوقتاً حضرت ابراہیم سے، وہ آپ جو ہے نا فوراً آپ نے بلا کسی تردد اور بلا کسی تأمل آپ نے جو ہے لبیک کہا اور فوراً تیار ہو گئے. انسان کتنا بھی ہو، لیکن انسان اپنے اولاد کے لیے اگر حکم ہو کے بھی ذبح کر دو اور وہ بھی خواب میں، انسان سوچ سکتا ہے کہ وہ ہو. لیکن حضرت ابراہیم کا ایمان اتنا کہ اللہ کا حکم ہے یہ. اور پیغمبروں کا خواب جو ہے وہی ہوتا ہے. پیغمبر جو بھی خواب دیکھتے ہیں وہ وہی ہوتا ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا کہ آپ عمرہ جو ہے کر رہے ہیں وہاں پر، تو آپ نکلے وہاں پر عمرہ کرنے کے ارادے سے، کہ آپ کو یعنی خواب ایک طرح کا جو ہے حکم ہوتا ہے کہ آپ کو ایسا کرنا ہے. انبیاء کا معاملہ، ہمارا نہیں ہے ایسا. ہمارے جو عام طور پر جو خواب جو ہے 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو جو ہوتا ہے ملکی، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جو کہ صحیح رہتے. ایک شیطانی رہتے، شیطان جو ہے انسان کو خوف دلاتا ہے، خواب میں ڈراتا ہے. اور تیسرا جو خواب ہوتا ہے، انسان دن بھر جو بات سوچتا ہے دن بھر وہ خواب میں آتی رہتی ہے. اس کو حدیث النفس کہتے ہیں، حدیث نفس. تو عام طور پر انسانوں کے خواب جو ضروری نہیں جو خواب دیکھ رہے ہیں ہم صحیح ہو، یا جو خواب دیکھ رہے ہیں وہ جو ہے وہ، تو کچھ خواب بالکل صحیح ہوتے ہیں اس میں، کچھ خواب جو شیطانی ہوتے ہیں، خاص طور پر جو خوفناک قسم کے. تو حدیث میں حکم ہے کہ انسان کوئی خوفناک خواب دیکھے، کوئی ایسا خواب، تو اس کو کسی کو نہیں بتائے، خاموش رہے اور استغفار کرے، اعوذ باللہ پڑھے. اور اچھا خواب ہے تو کسی کو بتا سکتا ہے. اور کچھ خواب دیکھتا ہے انسان دن میں جو سوچتا ہے وہی آتی ہے چیزیں، تو وہ حدیث النفس کہتے ہیں اس کو. لیکن انبیاء کا معاملہ ایسا نہیں ہے. انبیاء کے جتنے خواب ہوتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں اور حکم ہوتا ہے وہ. تو بہرحال فَأَتَمَّهُنَّ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پورا کر کے دکھایا، ٹھیک ہے. قال، اب ان آزمائش جب آپ نے پورا کر کے دکھایا تو اللہ رب العالمین کی طرف سے جواب آیا. قال اللہ نے کہا، قال اللہ نے کہا، انی جاعلک للناس اماما. اس سے پہلے ہم نے پڑھا انی جاعل فی الارض خلیفہ. تو جعل کا مطلب بنانا، کرنا. انی جاعل میں بنانے والا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، جانشین بنانے والا ہوں. تو وہی انی جاعلک، میں تمہیں بنانے والا ہوں، ٹھیک ہے. جعل یجعل سے اسم فاعل جاعل، ٹھیک ہے. انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں بنانے والا ہوں یا میں تمہیں بناؤں گا. اماما للناس اماما، پوری انسانیت کا امام بناؤں گا میں تمہیں. قال ومن ذریتی، تو موقع کا فائدہ اٹھا کے حضرت ابراہیم نے سوچا کہ بھی یہ جو منصب اور فضیلت مل رہی ہے، کیوں نہ اللہ سے جو ہے اس کا اپروول لے لیا جائے کہ یہ سلسلہ جو ہے میری نسل میں بھی باقی رہے اس فضیلت کا. تو آپ نے اظہار کیا خواہش کا. قال ومن ذریتی، ابراہیم نے فرمایا، قال ابراہیم نے کہا، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں بھی میرے اولاد میں بھی اے اللہ، یعنی میری نسل میں بھی یہ جو ہے منصب رہے گا. تو اللہ نے فرمایا، قال اللہ نے فرمایا، لا ینال عہد الظالمین، لا ینال عہدی، میرا وعدہ جو ہے نہیں پہنچے گا. کن لوگوں تک یہ پہنچے گا نہیں؟ الظالمین، ظالموں تک. عام طور پر ظالم جو ہم عام طور پر سمجھتے ہیں وہ ظالم ہوتا ہے، لیکن قرآن کی ایک اصطلاح میں ظالم جو مشرک کو بھی کہا جاتا ہے. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے بیٹے کبھی جو ہے شرک نہیں کرنا، ان الشرک لظلم عظیم. شرک جو ہے سب سے عظیم ظلم ہے، یعنی سب سے بڑا جو ظلم ہے دنیا میں، ظلم کی جتنی قسمیں پائی جاتی ہے سب سے ٹاپ پر جو ہے وہ شرک ہے. تو مشرک جو ہے سب سے بڑا ظالم ہوتا ہے. تو یہاں پر لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ وعدہ جو ہے میرے وعدے کے اندر شامل نہیں ہوں گے ظالم، یعنی جو لوگ شرک کا ارتکاب کریں گے، توحید پر قائم نہیں رہیں گے، وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ بھی آپ کی نسل میں اچھا ہو برا ہو سب کو یہ چیز ایسی نہیں ہے. تو گویا ایک طرح سے آپ اللہ رب العالمین نے وہ ختم کر دیا. اس کے بعد فرمایا، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے بنایا. اس جعلنا، دیکھیں جاعلون سے جعلنا ہم نے بنایا ہے نا. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، گھر کو،
وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ جب ہم نے کعبہ کو بنایا، گھر کو بنایا، مثابتاً اجتماع کی جگہ، اجتماع کی جگہ، جمع ہونے کی جگہ، للناس تمام لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، یعنی حج کا حکم ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ کی تعمیر کی تو آپ کو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ وہ اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا، جب ہم سورۃ الحج پڑھتے ہیں نا، یہ حج کی آیتیں جب پڑھتے ہیں ہم تو اس کے اندر ہے وہ اذن، تو حضرت ابراہیم کو ہی حکم تھا یہ، وہ اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا، وہ اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا ومن کل وعلی کل ضامر یاتون من کل فج عمیق۔ تو حالانکہ اس وقت مائک نہیں تھا، انٹرنیٹ نہیں تھا، لیکن ابراہیم کو حکم ہوا علیہ الصلوۃ والسلام کہ بھئی آپ اعلان کر دیں، لیکن جو اعلان کیا اللہ رب العالمین نے دیکھے ہم تک پہنچا دیا وہ اعلان، حالانکہ اس زمانے میں کمیونیکیشن کا کوئی وہ نہیں تھا تصور۔ تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ہم نے لوگوں کعبۃ اللہ کو لوگوں کی اجتماع کی جگہ بنا دی، لوگوں کے اکٹھا ہونے کا مرکز بنا دیا اس کو، وہیں سے حضرت ابراہیم نے کعبہ کی تعمیر کی اور اس کے بعد پھر اعلان فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور جب ہم نے گھر کو بنایا، کعبہ کو بنایا، لوگوں کی اجتماع کی جگہ، لوگوں کی جمع ہونے کی جگہ، وہ امنن اور امن کی جگہ بنایا۔ تو یہ احسان ہے اللہ رب العالمین کا کہ اللہ رب العالمین نے مکہ کو اس وقت سے لے کر آج تک امن کی جگہ باقی رکھا، اور یہ قیامت تک انشاءاللہ رہے گی۔ جب بد امنی ہوگی تو یہ سمجھو کہ قیامت ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ہم کتابوں میں احادیث میں پڑھتے ہیں کہ قرب قیامت جو ہے مکہ کے اندر حالات پیدا ہوں گے، اس کے بعد ایک حبشی جو ہے کعبہ کو اٹھائے گا، آخری کعبہ، پھر کعبہ کو ڈیمولش کر دیا جائے گا، ایک حبشی ہوگا جو کہ کعبہ کو گرا دے گا، یا ختم، اس کے بعد کہانی ختم ہے۔ اس کے بعد جو ہے زمین و آسمان، یہ سمجھو کہ قیامت آ چکی ہے وہ، کیونکہ اس کے بعد تو سوال ہی نہیں ہے، اس کے بعد ختم ہو چکا ہے، اختتام ہوگا وہ دنیا کا۔ تو جب تک امن قائم ہے سمجھو کہ وہ ہے، بد امنی کے جب حالات ہوں گے قیامت کی طرف انسان جا رہا ہے، سمجھے۔ وہ امن اور امن کی جگہ بنایا، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور ہم نے حکم دیا واتخذوا اور بنا لو من مقام ابراہیم، ابراہیم کے کھڑے رہنے کی جگہ کو، مصلی نماز کی جگہ بنا لو، جہاں ابراہیم نے کھڑے ہو کر کعبہ کی تعمیر کی اس جگہ کو تم نماز کی جگہ بنا لو، ایک طرح کا ایک سمجھو کہ آپ کی جو ہے نا یادگار ہو گئی ہے، جیسے کہ آج کل اسٹیچو بناتے ہیں لوگ یادگار کے لیے، اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کی اس چیز کو یا بطور یادگار کر دیا، اور ایسے کہ بھی وہاں پر پرستش نہیں کرنا، وہاں کھڑے رہ کے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے صرف، وہ بھی اللہ کے لیے، ابراہیم کے لیے نہیں پڑھنی ہے وہ تو نماز تو اللہ ہی کی ہو رہی ہے، لیکن ایک یادگار کہ ابراہیم علیہ السلام یہاں پر کھڑے تھے اور یہاں پر کعبہ کی تعمیر کی، تو حضرت ابراہیم کی فضیلت ہے ایک طرح سے اس میں۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی وعہدنا الی ابراہیم، وعہدنا الی ابراہیم، اور ہم نے وصیت کی ابراہیم کو، تاکید کی۔ عہدنا، عہدہ الی کا مطلب ہوتا ہے تاکید کرنا، وصیت کرنا، یا کسی کے ذمے کوئی ذمہ داری سونپنا، کسی کو کوئی ذمہ داری سونپنا، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو ہم تینوں ترجمے کر سکتے ہیں یہاں، وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اور ہم نے تاکید کی ابراہیم کو اور اسماعیل کو، یا ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کے ذمہ داری سونپی، کس چیز کی؟ کہ ان طہرا بیتیا، کہ تم دونوں صاف ستھرا رکھو میرے گھر کو، بیتی کا مطلب میرا گھر، للطائفین والعاکفین، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو جو لوگ بھی دنیا بھر سے وہاں پر حج کے اور عمرے کے لیے دنیا بھر سے سال بھر جمع ہوتے ہیں ان کے لیے تو اب وہ نہیں رہے، لیکن یہ حکم تو باقی ہے قیامت تک کہ اس مکان کو صاف ستھرا رکھا جائے، اور وہاں پر اتنا زیادہ وہ ہے امن کا ماحول کہ وہاں پر حج اور عمرے کے حج کے دوران آپ تو شکار بھی نہیں کر سکتے، وہاں پر شکار بھی نہیں، ورنہ آپ کو دم دینا پڑے گا وہاں پر۔ اتنا اللہ رب العالمین نے اس کو جو ہے مقدس قرار دیا، اس علاقے کو اتنا پرامن بنا دیا کہ پرندہ بھی محفوظ ہے وہاں پر، پرندہ بھی، اللہ یہ کہ کوئی بدماشی کرے، شرارت کرے۔ تاریخ میں اس طرح کے حادثات ہوتے رہے ہیں، حج کے دوران بھی ہوئے ہیں کچھ حادثہ جہاں پر ضرورت پڑی ہے مداخلت کی، اس طرح کی آرمڈ اسٹرگل ہوئی ہے وہاں پر اس طرح کی تاریخ میں، اور ماضی قریب میں بھی ہوئے اس طرح کے حالات، تو وہ ایکسیپشن ہے۔ جو آدمی اللہ رب العالمین نے وہاں پر اجازت دی ہے کہ اگر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، جو آدمی وہاں پر اس طرح کی خباثت کرے گا تو ہم اس کو جو ہے نا سخت سزا دیں گے، تو دنیا میں ان پر نافذ کی جائے گی ایسے حالات میں۔ اس کے بعد فرمایا اطہرا بیتی، اس کے بعد فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب ابراہیم نے دعا مانگی تھی، ابراہیم نے کہا تھا
وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب ابراہیم نے کہا رب، اے رب، اے میرے رب، اجعل هذا بلدن آمنا، اے اللہ اس جگہ کو پرامن شہر بنا دے. اجعل کا مطلب بنا دے، ہاذا یعنی هذا المقام، اس مکہ جو شہر ہے، اس شہر مکہ کو بنا دے، اس جگہ کو بنا دے. بلدن آمنا، امن والا شہر، اس شہر کو امن والا شہر بنا دے. ورزق اہلہ من الثمرات، اور رزق دے اس کے باشندوں کو. اہل سے مراد وہاں کے رہنے والے جو بھی مکہ کے باشندے ہیں. اور اللہ رب اللہ حضرت ابراہیم کی دعا نہ صرف مکہ بلکہ پورے عرب کے لیے دیکھیں، اللہ رب العالمین نے پورا خطہ جو ہے اللہ نے نہ صرف پھل، حضرت ابراہیم نے صرف ثمرات مانگے تھے، فروٹ اور ڈرائی فروٹ اور یہ، لیکن اللہ نے وہاں پر دنیا کا ہر قسم کا غلہ پہنچا دیا، ہر قسم کی چیز ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمارے یہاں ہوتی ہے لیکن ہمارے یہاں اویلیبل نہیں ہوتی، یہاں ہوتی ہے. تو یہ اللہ حضرت ابراہیم کی دعا کی برکت ہے یہ اس علاقے میں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور وَارْزُقْ أَهْلَهُ، اور اس کے باشندوں کو عطا فرما، رزق دے، من الثمرات، پھلوں کا، ڈرائی فروٹ بھی اس کے اندر شامل ہے، اور اس کے بعد عام غذا بھی شامل ہے اس کے اندر. پھر اچھا جب دعا مانگی نا تو وہاں پر تھوڑا سا تردد ہو گیا. پہلے ایک مرتبہ جب حضرت اللہ رب العالمین نے جب وعدہ کیا تھا کہ بھی جو ہے تمہیں امامت دیتا ہوں، تو حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ اللہ میرے اولاد میں بھی تھوڑا سا ممکن ہے، امکان ہے. تو اللہ نے وہاں پر تھوڑا سا وہ کر دیا ان کو، ایک طرح سے وہ جو ہے ڈس اپوائنٹ ہو گئے وہاں پر. تو یہاں پر اس چیز کو ذہن پہ رکھتے ہوئے یہاں پر بھی تردد ہو گیا. جب یہ دعا مانگی کہ اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا، ورزق اہلہ من الثمرات، اور اس کے باشندوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما. تو پھر فوراً جو ہے آپ نے اور اضافہ کر دیا، من آمن منہم باللہ والیوم الاخر. اے اللہ میں سب کے لیے نہیں مانگ رہا ہوں یہ، جیسے کہ اب ذہن میں وہی تھی کہ اللہ میں سب کے لیے مانگا نا پہلے کہ بھی یہ میرا منصب جو ہے پوری نسل میں رہے. تو اب وہی ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ من آمن منہم باللہ والیوم الاخر. اے اللہ میں یہ جو مانگ رہا ہوں سب کے لیے نہیں، بس جو ایمان والے ہوں گے اللہ پر اور تجھ پر اور جو آخرت پر ایمان رکھیں، صرف ان کو ہی چاہیے یہ چیز. تو وہاں پر محتاط ہو گئے گویا آپ، عام دعا نہیں مانگی آپ نے. تو اللہ نے اس کا پھر ان کو تسلی دی. قال ومن کفر، لیکن اللہ نے فرمایا ومن کفر فامتعه قلیلا، نہیں کوئی بات نہیں ہے، جو آدمی انکار کرے گا میں اس کو بھی تھوڑا سا دوں گا. ایسا نہیں ہے، تم تو احتیاط کر رہے ہو نا، چونکہ میں نے پہلے کہہ دیا ایسا. تو اب ابراہیم جو ہے محتاط ہو گئے، تردد ہو گیا آپ کو وہاں پر. تو فرمایا اللہ رب العالمین نے قال ومن کفر فامتعه قلیلا، جو آدمی انکار کرے گا، ایمان والوں کو تو دوں گا ہی میں، لیکن ومن کفر، جو کفر کرے گا، جو انکار کرے گا، میرے پیغام کا انکار کرے گا، فامتعه قلیلا، اس کو بھی میں تھوڑا سا فائدہ اٹھانے دوں گا. لیکن ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصیر، لیکن میں آخر میں اضطره، اس کو گھسیٹوں گا، زبردستی اس کو کھینچ کر لے آؤں گا. کہاں؟ الى عذاب النار، جہنم کے عذاب کی طرف. یعنی اللہ رب العالمین جو ہے دنیا میں جو دنیاوی جو چیزیں ملتی ہیں یہ کوئی فضیلت اور کوئی انعام نہیں ہے، بلکہ یہ ٹیسٹ ہے. تو اچھے کو بھی ملتا ہے، برا کو بھی ملتا ہے. دنیا میں دیکھ رہے کہ ہم اور آپ جو ہیں اچھے مکانوں میں رہتے ہیں، ظالم لوگ بھی اچھے مکانات میں رہتے ہیں، بلکہ بہت سارے ظالم جو ایسے ہم سے بہتر حالت میں رہتے ہیں. اچھے مکان ہوتے ہیں، اچھی گاڑیاں ہوتی ہے، دندناتے ہوتے ہیں، جبکہ غنڈہ گردی کرتے ہیں وہ لوگ، ہزاروں کا قتل کرتے ہیں، اس کے باوجود بہترین رہتے ہیں وہ. تو یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے ان کو جو ہے چن لیا ہے. تو دنیا کی جو نعمتیں ملتی ہیں یہ کسی فضیلت کی بنیاد پر نہیں ہے، اور یہ اس بات کی علامت نہیں کہ اللہ آپ سے یا مجھ سے خوش ہے یا اس سے خوش ہے، بلکہ یہ اللہ نے دنیا کی چیزیں سب کے لیے کامن رکھی ہے. لیکن آخرت کے جو معاملہ ہے وہ وہاں پر ہٹا دیے جائیں گے. سورہ یاسین میں پڑھتے ہیں نا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، تو وہاں پر اعلان ہوگا کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرمین آج یہاں پر ہٹ جاؤ، آج یہاں سے چھٹ جاؤ. آج جو ہے نیک، جیسے کہ دنیا میں نیک اور بد ایک ساتھ رہتے تھے، ایک ہی محلے کے اندر رہتے تھے، ایک ہی جو ہے انفراسٹرکچر کو اویل کرتے تھے، فائدہ اٹھاتے تھے، ہے نا. لیکن آج ایسا نہیں ہوگا. آخرت کے اندر امتاز الیوم ایھا المجرمون، اے مجرمین آج جو ہے تم چھٹ جاؤ یہاں سے. تو اچھے اور بروں کے درمیان وہاں پر چھٹائی ہو جائے گی، سارٹنگ ہو جائے گی وہاں پر آخرت میں. یہ دنیا کا ہی معاملہ ہے کہ یہاں پر امتحان کے غرض سے ہم لوگوں کو ایک ہی جگہ رکھا ہوا ہے. اس کے بعد فرمائے کہ ثم اضطره الى عذاب النار، پھر میں گھسیٹ لوں گا اس کو جہنم کے عذاب کی طرف. وبئس المصیر، اور یہ جہنم جو ہے انتہائی برا ٹھکانہ ہے، انتہائی برا ٹھکانہ ہے. تو بہرحال یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو ذکر چل رہا ہے، دراصل یہ تحویل قبلہ کی طرف معاملہ جا رہا تھا، لیکن اشارہ ہے کہ یہود
کی طرف ضمن اشارہ ہے کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تم انکار کر رہے ہو تو دراصل یہ جو قبلہ ہے یہ ابراہیم نے بنایا ہے، یہ کعبہ کی تعمیر ابراہیم نے کی ہے، اور کعبہ جو ہے تمہارے ہی والد ہے، اسحاق کی تم نسل ہو، بنی اسرائیل پوری اسحاق کی نسل ہے، اسحاق کے والد صاحب ہی ہے ابراہیم، اور جو یہ محمد ہیں یہ بھی جو ہے اسماعیل کے اولاد سے، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی نسل سے، اور حضرت اسماعیل جو ابراہیم کی اولاد، تو لے دے کے ایک ہی بات ہوگی. تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی گویا جو ہے ابراہیم پر ایمان لانا ہوا گویا تمہارا. تو اشارہ ہے ان کی طرف کہ ان کے معاملے کو آسان بنایا جا رہا ہے، ان کے لیے معاملے کو تھوڑا سا آسان کیا جا رہا ہے کہ تم بات کو سمجھو ذرا، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہود نے جو ہے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اور اللہ نے جتنے چانس دیے، مواقع دیے، انہوں نے گنوایا اس کو. آخر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ استحقاق چھین لیا. اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے ان پر جو ہے یہ صورتحال مسلط کر دی ہے. تو انشاءاللہ اگلی آیت اگلے ہفتے پڑھیں گے انشاءاللہ. وہاں سے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے تقریباً ان کی دعائیں چل رہی ہیں. آج کے درس کو دیکھتے ہیں تھوڑا سا. لیسن نمبر 17 پیج نمبر 115 پر 115 پر ہے. الدرس 17 لیسن نمبر 17. یہ مدرس اور عمار ان کے درمیان گفتگو اور ہمایوں، تو طلبہ اور ٹیچر کے درمیان گفتگو ہے یہ یہاں پر. کوئی پڑھ لے کوئی تو سمجھ میں آ گیا. ریڈنگ کرنے سے تھوڑا سا ہمیں اور بھی کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے. المدرس جی بما خرجت من الفصل یا عمار. جی عمار خرجت لأشرب الماء. جی المدرس ولما خرج یاسر معه. هو خرج ليغسل وجهه. ہمایوں یا استاذ انا اريد ان اجلس هنا امامك مقعدي بعيد عنك ومن هناك لا أرى ما تكتب على السبورة. المدرس يمكنك أن تجلس هنا الآن. هذا مقعد حمزة وهو غائب منذ أسبوع. اسمعوا يا أبنائي تبدأ عطلة الصيف بعد شهر. أين تذهبون في هذه العطلة؟ بعض الطلاب نريد أن نذهب إلى بلادنا. المدرس أين تريد أن تذهب أنت يا هاشم؟ هاشم أريد أن أذهب إلى مصر. المدرس لما تريد أن تذهب إلى مصر؟ هاشم أريد أن أذهب إلى مصر لأزور أخي الذي يدرس في جامعة الأزهر. المدرس وأين تريد أن تذهب أنت يا يوسف؟ يوسف أريد أن أذهب إلى لندن. المدرس ألا تريد أن تذهب إلى بلدك؟ يوسف نعم لا أريد أن أذهب إلى بلدي هذه السنة. أريد أن أذهب إلى لندن لأدرس اللغة الإنجليزية. المدرس إلا يمكنك أن تدرس اللغة الإنجليزية في بلدك؟ يوسف نعم لا يمكنني ذلك لأن أهل البلد يدرسون اللغة الفرنسية ولا يدرسون اللغة الإنجليزية. المدرس في أي كلية تريد أن تدرس فيها في العام المقبل يا مروان؟ مروان أريد أن أدرس في الكلية الشريعة. المدرس في أي كلية تريد أن تدرس أنت يا موسى؟ موسى لا يمكنني أن أدرس بالجامعة في العام المقبل ذلك لأنني مريض وأريد أن أذهب إلى الولايات المتحدة للعلاج. المدرس شفاء يا أستاذ يكاد الجرس يرن. أرجو أن تسمع لنا بالخروج الآن قبل أن يخرج الطلاب الآخرون. المدرس بقي 6 دقائق يمكنكم
والخروج الآن وجود بدون. بہدوئن. اس کا ترجمہ کرتا ہوں، دیکھ لیجئے گا تو انشاءاللہ کچھ جو ہے کچھ چیزیں ذہن میں سمجھ میں آ رہی ہوں گی، کچھ چیزیں جو ہے سمجھ میں نہیں آتی. جملے جو ہے کلیئر، کچھ جملے سمجھ میں آ جاتے ہیں کہ یہ بات کیا چل رہی ہے، کچھ جملے تھوڑے سے سمجھ میں نہیں آتے کہ کیا مسئلہ، کیا بات ہو رہی ہے اس میں، ہے نا. تو جب ترجمہ ہوتا ہے تو پھر فوراً کلک ہو جائے گا آپ کو، صحیح ہے یہ ترجمہ ایسا ہی ہوگا اس کا. تو المدرس، مدرس نے کہا، ٹیچر نے کہا، کیا کہہ رہا تھا ٹیچر؟ لما خرجتا، لما خرجتا، لما کا مطلب ہم نے پڑھا ہوا ہے، لما خرجتا کا مطلب کیا ہوگا پھر؟ تم کیوں نکلے. بس یہ ہم نے خود جو ہے ابھی اٹیمپٹ کرنا ہے، اس کوشش کرنا ہے کہ ترجمہ ہم خود سے کریں. لما خرجتا من الفصل یا عمار، ترجمہ کیا بنے گا جملے کا؟ اے عمار تم کلاس سے کیوں نکلے. تو ہم خود کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اور زیادہ سمجھ میں آئے گا. عمار نے کہا خرجت لاشرب الماء، خرجت لاشرب الماء، میں نکلا پانی پینے کے لیے. خرج تو میں نکلا، لاشرب الماء تاکہ پانی پیوں، تاکہ پانی پیوں، لاشرب تاکہ میں پانی پیوں، لاکتب تاکہ میں لکھوں، ہے نا. لے من کے لیے. تو خرجت لاشرب الماء، میں نکلا تاکہ میں پیوں پانی. ترجمہ ہوگا لفظی ترجمہ ہوگا لاشرب الماء، تاکہ میں پیوں پانی، یعنی پانی پینے کے لیے. تو مدرس نے کہا وَلِمَ خَرَجَ يَاسِرٌ مَعَكَ، وَلِمَ خَرَجَ يَاسِرٌ مَعَكَ، جملہ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ یاسر تمہارے ساتھ کیوں گیا؟ اور یاسر کیوں نکلا پھر تمہارے ساتھ؟ وَلِمَ خَرَجَ يَاسِرٌ، اور یاسر کیوں نکلا؟ مَعَكَ تمہارے ساتھ. یاسر کیوں نکلا تمہارے ساتھ؟ تو عمر نے کہا هو خرج لیغسل وجهه، هو خرج لیغسل وجهه، کیا مطلب؟ ہاں وہ نکلا تاکہ اپنا چہرہ دھو لے، لیغسل وجهه تاکہ اپنا چہرہ دھو لے، وہ چہرہ دھونے کے لیے، ہے نا، ریفریش ہونے کے لیے وہ نکلا. وہ ہمایوں نے کہا یا استاد، اے استاد، انا اريد ان اجلس، انا اريد ان اجلس میں بیٹھنا چاہتا ہوں، انا اريد میں چاہتا ہوں، ان اجلس کہ بیٹھوں، I want to sit، ہے نا، I want to sit، I want to go، اريد ان اذهب، I want to write، اريد ان اکتب، ہے نا، I want to pray، اريد ان اصلي، ٹھیک ہے، I want to travel، اريد ان اسافر، ٹھیک ہے. تو اريد ان، I want to اس کے لیے آتا ہے. تو کہا کہ انا اريد ان اجلس، میں چاہتا ہوں کہ بیٹھوں، میں چاہتا ہوں کہ بیٹھوں، ہونا یہاں، امامک آپ کے سامنے، انا اريد ان اجلس میں چاہتا ہوں کہ بیٹھوں، ہونا یہاں پر، امامک آپ کے آگے، آپ کے سامنے یہاں بیٹھنا چاہتا ہوں میں، یہ مطلب. تو پہلے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ لفظی ترجمہ کرے تو پھر وہ ہمیں مفہوم سمجھ میں آئے گا، تو پھر ہم خود جو ہے بامہارت ترجمہ کر لیتے ہیں اس کا. مقعدی بعید عنک، مقعدی کا مطلب میری سیٹ، میری سیٹ، مقعد کہتے ہیں سیٹ کو. مقعدی بعید عنک، میری سیٹ دور ہے آپ سے، آپ جہاں کھڑے ہیں میری سیٹ وہاں سے بہت دور ہے، تو میں آپ کے قریب بیٹھ کر دیکھنا چاہتا ہوں. اس کے بعد وَمِنْ هُنَاكَ لَا أَرَى مَا تَكْتُبُ عَلَى السُّبُّورَ، وَمِنْ هُنَاكَ وہاں سے، جہاں میں دور بیٹھا ہوں، وَمِنْ هُنَاكَ وہاں سے، لا ارا نہیں دیکھ پاتا ہوں، نہیں دیکھ پا رہا ہوں، ما تکتبو وہ چیز جو آپ لکھ رہے ہیں، ما کا مطلب جو، نہیں کہ نہیں ہے نا، لا ارا ما تکتبو نہیں دیکھ پا رہا ہوں وہ چیز جو آپ لکھ رہے ہیں، علی السبورہ بورڈ کے اوپر. تو بورڈ پر جو چیز آپ لکھ رہے ہیں میں اس کو دیکھ نہیں پا رہا ہوں اتنی دور سے میں، ٹھیک ہے. تو لا ارا ما تکتبو میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں وہ چیز جو آپ لکھ رہے ہیں، ما تکتبو کا مطلب جو کچھ آپ لکھ رہے ہیں، ہے نا. اس کے بعد کہا مدرس نے کہا یمکنک ان تجلس ہنا الان، یمکنک کا مطلب یو کین، یمکنک ان تجلس یو کین سٹ، آپ بیٹھ سکتے ہیں، یمکنک ان تجلس آپ بیٹھ سکتے ہیں، یمکنک ان تذهب آپ جا سکتے ہیں، یمکنک ان تکتب آپ لکھ سکتے ہیں. تو یمکنک ان کا مطلب یو کین. تو یمکنک ان تجلس ہنا الان آپ یہاں پر اس وقت بیٹھ سکتے ہیں. ھذا مقعد حمزہ یہ حمزہ کی سیٹ ہے. وہو غائب اور حمزہ ابسنٹ ہے، غائب ہے، ابسنٹ ہے. کب سے؟ منذ اسبوع ایک ہفتے سے ابسنٹ. منذ کا مطلب سے، سنس،
since a week یا for a week, he is absent for a week. وَهُوَ غَائِبٌ منذ أسبوع, اور وہ ابسینٹ ہے ایک ہفتے سے وہ غائب ہے. اسمعوا یا ابنائی, سنو اے بچوں, اسمعوا سنو, یا ابنائی اے میرے بچوں, اے بچوں سنو. تبدأ عطلۃ الصیف, عطلہ کہتے ہیں چھٹی کو, ہالیڈے کو, ویکیشن ہے نا. الصیف کہتے ہیں گرمی کے موسم کو, سمر کو. رحلۃ الشتاء والصیف پڑھ دیں گے نہیں, لإلاف قریش إلافهم رحلۃ الشتاء والصیف. تو شتاء ان کا مطلب ونٹر, شتاء وہاں پر جو ہے ونٹر, اور صیف سمر, تو سمر اور ونٹر کے لیے شتاء اور صیفون آتا ہے لفظ. تو یہاں پر عطلۃ الصیف کا مطلب سمر ویکیشن مراد ہے, یہاں پر گرمیوں کی تعطیل, چھٹیاں. اسمعوا یا ابنائی تبدأ عطلۃ الصیف بعد شہر, گرمی کی چھٹیاں شروع ہو رہی ہیں ایک مہینے کے بعد. تبدأ کا مطلب شروع ہونے والی ہیں, یہ شروع ہو رہی ہیں. عطلۃ الصیف گرمی کی چھٹیاں, گرمی کی جی سمر ویکیشن شروع ہونے والی ہے. تبدأ بدایا سے نا, ابدا, تبدا یبدا, تو شروع کرنے کے معنی میں, اسٹارٹ ہونا. بعد شہر ایک مہینے کے بعد سمر ویکیشن اسٹارٹ ہونے والی ہیں. این تذهبون فی هذه العطلہ, کیا مطلب اس جملے کا؟ اس چھٹی میں آپ لوگ کہاں جائیں گے, کدھر کی پلاننگ ہے, کوئی جو ہے شیڈول بنایا آپ لوگوں نے. این تذهبون فی هذه العطلہ, اس چھٹیوں میں یعنی سمر ویکیشن میں آپ کدھر جائیں گے. بعض الطلاب نے کہا, سم آف دی اسٹوڈنٹ نے کہا, نريد ان نذهب الى بلادنا. نريد ان نذهب الى بلادنا کیا مطلب؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ملکوں کو جائیں. ہاں, ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ملکوں کو جائیں. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ بھئی ہم اپنے وطن جائیں, وہاں پر تھوڑا سا انجوائے کریں گے گھر جا کر. آدمی وطن کی طرف ہی زیادہ جو ہے رجحان رکھتا ہے, کہیں پر بھی ایسٹ اور ویسٹ, ہوم از بیسٹ ہے نا. دنیا کا یہ ماما شرقتا و غربتا والا معاملہ, دنیا میں کہیں پہ بھی رہی ہے لیکن ہوم از بیسٹ. تو انہوں نے کہا کہ بھئی نريد ان نذهب الى بلادنا, ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ملکوں کو جائیں, ہم اپنے وطن جانا چاہتے ہیں. مدرس نے کہا, المدرسو ٹیچر نے کہا, این تريد ان تذهب انت یا ہاشم. این تريد ان تذهب انت یا ہاشم, کیا مطلب؟ اے ہاشم تم کہاں جانا چاہتے ہو. این تريد ان تذهب, کہاں جانا چاہتے ہو تم, اے ہاشم یا ہاشم. ہاشم نے کہا, اريد ان اذهب الى مصر, میں مصر جانا چاہتا ہوں. اريد ان اذهب, میں جانا چاہتا ہوں, الى مصر, مصر کو. مدرس نے کہا, لم تريد ان تذهب الى مصر, کیا مطلب؟ تم مصر کیوں جانا چاہتے ہو بھائی, کیا مسئلہ ہے؟ مصر تھوڑی رہتے ہو, مصر تو نہیں رہتے ہو نا تم. لم تريد ان تذهب, کیوں جانا چاہتے ہو تم, کیوں چاہتے ہو تم کہ جاؤ الى مصر, مصر کو, مصر کیوں جانا چاہتے ہو. ہاشم نے کہا, اريد ان اذهب, میں جانا چاہتا ہوں. اريد ان اذهب, میں جانا چاہتا ہوں, الى مصر, مصر کو, لازور اخی, تاکہ اپنے بھائی کی وزٹ کروں. ازور زیارت سے, لازور, تاکہ زیارت کروں میں, وزٹ کروں, اخی اپنے بھائی کی ملاقات کے لیے. زیارت مطلب ملاقات, تو میں اپنے بھائی کی ملاقات کے لیے جانا چاہتا ہوں مصر میں. الذی یدرس فی جامعۃ الازہر, جو کہ جامعۃ الازہر میں پڑھتا ہے. الذی یدرس, جو کہ اسٹڈی کرتا ہے, جی جو کہ الذی یدرس, جو کہ اسٹڈی کرتا ہے یا کر رہا ہے جامعۃ الازہر میں, ہے نا, ازہر یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے, اس کی ملاقات کے لیے جانا چاہتا ہوں. المدرس ٹیچر نے کہا, وَأَيْنَ تُرِيدُ أَن تَذْهَبَ أَنْتَ يَا یوسف, اور یوسف تم کدھر جانا چاہتے ہو, یوسف تم کدھر جانا چاہتے ہو. یوسف نے کہا, اريد ان اذهب الى لندن, میں لندن جانا چاہتا ہوں. اريد ان اذهب, میں جانا چاہتا ہوں, الى لندن. پھر ٹیچر نے کہا, المدرس ٹیچر نے کہا, الا تريد ان تذهب الى بلدك, الا تريد ان تذهب, کیا مطلب؟ کیا تم اپنے وطن نہیں جانا چاہتے ہو. الا تريد ان تذهب, کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ جاؤ, الى بلدك, اپنے وطن, اپنے شہر, اپنی کنٹری, کیا تم اپنے وطن میں نہیں جانا چاہتے ہو. تو یوسف نے کہا, نعم, جی میں ضرور جانا چاہتا ہوں. نعم, ہاں, نعم کا مطلب ہاں. لا اريد ان اذهب الى بلدی, لا اريد ان اذهب الى بلدی هذه السنه, میں نہیں جانا چاہتا ہوں اپنے وطن کو اس سال. هذه السنه مطلب this year, اس سال میں جو ہے وطن نہیں جانا چاہتا ہوں میں. لا اريد ان اذهب, میں جانا نہیں چاہتا ہوں, الى بلدی, اپنے وطن کو, هذه السنه, اس سال. تو پھر کہاں جانا چاہتا ہوں, اريد ان اذهب الى لندن, میں لندن جانا چاہتا ہوں, لادرس اللغة الانگلیزیہ هناك, تاکہ وہاں انگلش لینگویج سیکھوں تھوڑی سی.
انگلش لینگویج سیکھنے کے لیے جانا چاہتا ہوں, اسٹڈی کرنا چاہتا ہوں کچھ. لأدرسا اريد ان اذهب الى لندن, میں لندن جانا چاہتا ہوں. لأدرسا تاکہ میں اسٹڈی کروں, ہے نا, سو دیٹ آئی کین اسٹڈی. لأدرس تاکہ میں اسٹڈی کر سکوں. اللغة الانگلیزیہ انگلش لینگویج کی, ہونا کا وہاں پر لندن میں انگلش پڑھنے کے لیے جانا چاہتا ہوں. المدرس ٹیچر نے کہا الا يمكنك ان تدرس, الا يمكنك ان تدرس, کیا تم نہیں پڑھ سکتے ہو. الا يمكنك ان تدرس, کیا تم اسٹڈی نہیں کر سکتے ہو. اللغة الانگلیزیہ انگلش لینگویج کی, فی بلدک تمہارے گاؤں میں, تمہارے وطن میں, تمہارے شہر میں. ٹھیک ہے, الا يمكنك ان تدرس اللغة الانگلیزیہ فی بلدک, کیا تم اپنے وطن میں انگلش زبان نہیں پڑھ سکتے ہو. تو یوسف نے کہا نعم ہاں. لا یمکننی ذالک, نہیں, آئی کین ناٹ ڈو دیٹ, آئی کانٹ ڈو دیٹ, نہیں میں نہیں ہو پاتا ہے وہاں, انگلش نہیں پڑھائی جاتی وہاں. لا یمکننی ذالک, یہ آئی کین ناٹ ڈو دیٹ, ہے نا, آئی ایم, ہے نا, اٹ از, جی, لا یمکننی ذالک, مجھے جو ہے ایسا کرنا ممکن نہیں ہے میرے لیے. لأن اہل بلدی, کیونکہ میرے گاؤں والے, میرے وطن والے, میرے شہر و کنٹری والے, یدرسون اللغة الفرنسیہ ولا یدرسون اللغة الانگلیزیہ, کیونکہ میرے وطن کے اندر جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ کیا پڑھتے ہیں, فرنچ لینگویج پڑھتے ہیں, انگلش نہیں پڑھتے. زیادہ تر ٹرینڈ وہاں فرنچ کا ہے, تو وہاں پر کوئی ارینجمنٹ نہیں ہے انگلش کا, تو میں جاؤں گا تو کوئی فائدہ نہیں ہے, تو لندن جاؤں گا میں اس کے لیے. المدرس ٹیچر نے کہا فی ای کلیۃ ترید ان تدرس, فی ای کلیۃ ترید ان تدرس, کیا مطلب, نہیں, فی ای کلیۃ ترید ان تدرس, جی, کس کالج کے اندر تم پڑھنا چاہتے ہو. فی ای کلیۃ ترید ان تدرس, کس کالج کے اندر تم پڑھنا چاہتے ہو, کس کالج کے اندر تم چاہتے ہو کہ پڑھو. ٹھیک ہے. فی العام المقبل, نیکسٹ ایئر, فی العام المقبل نیکسٹ ایئر, اگلے سال. مقبل کا مطلب نیکسٹ ایئر, قادم بھی کہتے ہیں, العام القادم بھی کہتے ہیں, اور العام المقبل بھی کہتے ہیں نیکسٹ ایئر کو. یا مروان, اے مروان, اب ٹیچر نے مروان سے سوال کیا فی ای کلیۃ ترید ان تدرس فی العام المقبل, یا مروان, اے مروان, نیکسٹ ایئر تم کون سے کالج میں پڑھنا چاہتے ہو. تو مروان نے جواب دیا ارید ان ادرس فی کلیۃ الشریعہ, میں کلیۃ الشریعہ یعنی شریعہ کالج کے اندر پڑھنا چاہتا ہوں, شریعہ کالج میں اسٹڈی کرنا چاہتا ہوں. المدرس ٹیچر نے کہا فی ای کلیۃ ترید ان تدرس انت یا موسیٰ, کیا مطلب, اے موسیٰ تم کس کالج میں پڑھنا چاہتے ہو. اے موسیٰ تم, فی ای کلیۃ کس کلیے میں, کس کالج میں, ترید ان تدرس تم پڑھنا چاہتے ہو, انت یا موسیٰ تم, اے موسیٰ, اے موسیٰ تم جو ہے کس کالج میں پڑھنا چاہتے ہو. تو موسیٰ نے کہا لا یمکننی ان ادرس بالجامعہ فی العام المقبل, لا یمکننی ان ادرس, میں جو ہے نہیں پڑھ سکتا ہوں, میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں پڑھوں. کہاں پر, بالجامعہ یونیورسٹی کے اندر, فی العام المقبل نیکسٹ ایئر, نیکسٹ ایئر جو ہے میرے لیے ممکن نہیں کہ میں یونیورسٹی میں پڑھ سکوں. ذالک لأننی مریض, ذالک لأننی مریض, کیونکہ میں بیمار ہوں. ذالک لأننی, کیونکہ, ہے نا, لأننی مریض, کیونکہ میں بیمار ہوں, اب جو ہے ہمت نہیں ہے مجھے پڑھنے کی. وہ اريد ان اذهب الى الولایات المتحدہ للعلاج, بیمار ہوں اس لیے, اريد ان اذهب میں جانا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ جاؤں, الى الولایات المتحدہ یونائٹڈ اسٹیٹس کو, یونائٹڈ اسٹیٹ کو کہتے ہیں الولایات المتحدہ, ہم اردو میں بھی کہتے ہیں ولایات متحدہ نا. تو للعلاج, علاج کے لیے, میں جو یو ایس جانا چاہتا ہوں علاج کے لیے. تو مدرس نے کہا شفاک اللہ, اللہ تمہیں شفا دے بھی. عمر نے کہا, اب یہاں پر عمرو نہیں پڑھیں گے, عمر, ایک لفظ عمر, ایک لفظ عمر, ہم نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا. تو عمر بغیر واو کے ہے تو عمر پڑھا جائے گا, واو کے ساتھ ہے تو عمر پڑھا جائے گا, عمرو نہیں. عمر نے کہا یا استاد, اے استاذ, یکاد الجرس یرنو, گھنٹی بس بجنے ہی والی ہے. یکادو یرنو کا مطلب عنقریب ہے, اٹ از اباؤٹ ٹو رنگ دا بیل, ہے نا. یکاد الجرس یرنو, قریب ہے کہ گھنٹی ابھی بج جائے, بیل بجنے ہی والی ہے, یہ مطلب. ارجو ان تسمح لنا بالخروج, ارجو میں چاہتا ہوں, میں ریکویسٹ کرتا ہوں, ان تسمح لنا کہ آپ ہمیں اجازت دیں. سماح کا مطلب ہوتا ہے اجازت دے رہا. ارجو ان تسمح لنا, میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے لیے اجازت دیں, بالخروج نکلنے کی,
میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں الاؤ کریں کہ ہم چلے جائیں، ابھی گھنٹی بجنے والی ہے. الان اس وقت ارجو ان تسمح لنا، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ان تسمح لنا، کہ آپ ہمیں اجازت دیں، بالخروج نکل جانے کی، یہاں سے نکلنے کی اجازت دیں. الان اس وقت، قبل ان یخرج الطلاب الاخرون، قبل اس کے کہ دوسرے طلبہ نکل پڑیں. دوسرے طلبہ نکلنے سے قبل جو ہے ہمیں اجازت دے تو ہم نکل جاتے ہیں، کیونکہ عنقریب جو ہے یکاد الجرس یرنو، عنقریب گھنٹی بجنے ہی والی ہے. مدرس نے کہا بقیہ 3 دقائق، صرف 3 منٹ باقی ہیں. بقیہ کا مطلب باقی ہے، 3 دقائق 3 منٹ باقی ہیں. یمکنکم الخروج الان، یمکنکم الخروج الان، اس وقت آپ لوگ جا سکتے ہیں، آپ لوگ نکل سکتے ہیں. اخرجوا بہدوء، ذرا جو ہے سکون سے نکلو بھئی، ہنگامہ کر کے نہیں نکلو. ہدوء کا مطلب خاموشی سے اور آرام سے. اخرجو، خرج یخرجو کا مطلب نکلنا. خرج یخرجو، کس باب سے خرج یخرجو؟ نصر ینصرو، سجد یسجدو، کس باب سے سجد یسجدو؟ نصر ینصرو سے. رکع یرکعو، فتح یفتحو. جی تو یہ خرج یخرجو جو ہے باب نصر ینصرو سے، تو اخرجو انصرو کے وزن پر ہے. انصرو، اخرجو، اخرج مطلب نکلو، مت نکلو تو کیا کہیں گے ہم؟ لا تخرج. نہیں نکلو تو ہم کہیں گے کہ لا تخرج. اقتل، قتل کرو، لا تقتل مت قتل کرو، ہے نا. اکتب، لکھو، لا تکتب مت لکھو. تو فعل امر اور فعل نہیں، یعنی آرڈر بھی اور منع دونوں ٹائپ کا جو حکم ہے اس کا وزن ہے وہ. انشاءاللہ الحمدللہ یہ درس 17 پڑھ لیا ہم نے. انشاءاللہ اگلے ہفتے کچھ اس طرح کے جملے بنا کے لائیں گے، آپ اس کو پھر چیک کریں کہ بھی وہ حل ہو رہے کہ نہیں جملے، تاکہ اس میں کمپریہنشن اور انڈرسٹینڈنگ ہماری جملوں کی بڑھے. اب میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں جو ہے جب جملے آپ کے سامنے میں پڑھتا ہوں تو آپ سمجھ پا رہے ہوں گے اس کو کسی حد تک، ہے نا، یعنی اس کو فگر آؤٹ کر رہے ہوں گے کہ مسئلہ کیا چل رہا ہے. کچھ الفاظ ایسے ہیں جو نہیں سمجھ میں آتے، تو اس لیے ضروری ہوتا ہے، مثلا عطلہ، مقعد، الفاظ نہیں معلوم، جب لفظ معلوم ہو گیا تو پھر جملے کا وہ سمجھ میں آئے گا طرز. تو یہ جملے کا طرز جو ہے بار بار اسی لیے انہوں نے ریپیٹ کیا. اريد ان اذهب، اين تريد ان تذهب؟ اريد ان اذهب الى السوق، میں مارکیٹ جانا چاہتا ہوں. اريد ان اذهب الى المسجد، میں مسجد جانا چاہتا ہوں. اين تريد ان تذهب، آپ کدھر جانا چاہتے ہیں؟ اريد ان اذهب الى المكتب، میں آفس جانا چاہتا ہوں. اين يريد محمد ان يذهب، محمد کدھر جانا چاہتا ہے. تو جملے جب مختلف انداز میں چینج ہوتے ہیں تو وہ اسٹرائک ہونا چاہیے ہمیں کس کے بارے میں بات چل رہی ہے. یہ تو یہ مقصد ہے. اخبار پڑھنے کی کوشش کی. اچھا ماشاءاللہ. جو تو لفظ آتے تھے نا، اچھا، اس کامن سینس سے وہ تھوڑا سا سمجھ آتا تھا، باقی ایسے لگتا تھا نہیں یار بڑی مشکل ہے. نہیں تو وہ تو ووکیبلری نہیں ہے اس لیے نا، چونکہ ووکیبلری نہیں ہے ہمارے پاس، اس لیے جب ووکیبلری ہمارے پاس جمع ہو جائے گی تو ہم، یعنی جس حد تک ہمارے پاس الفاظ ہے، مثلا اب یہ الجزء الثالث ہے، الجزء الاول آپ کے سامنے رکھ دیا جائے تو آپ اس کو جو ہے نا شروع سے آخر تک آپ خود ہی ترجمہ کر لیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ کہیں پر بھی نہیں اٹکیں گے، کہیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ لوگ پورے الجزء الاول کا خود سے ترجمہ کر سکتے ہیں، یعنی اب تک کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے نتیجے میں. تو یہ جو انسان آگے بڑھتا ہے ویسے ویسے، چونکہ ہم فل ٹائم نہیں پڑھتے ہیں یہاں پر، ہے نا، اور ہفتے میں 2 دن ہی پڑھتے ہیں اور وہ بھی 2 گھنٹے پڑھتے ہیں. جو لوگ مستقل طور پر پڑھ رہے ہیں، ڈیلی پڑھتے ہیں اور سال 2 سال پڑھ رہے ہیں ڈیلی، تو ماشاءاللہ وہ حاصل کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہماری جو رفتار ہے بہرحال کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں تو کہیں جانا نہیں ہے اور قرآن چل رہا ہے، یہ بڑی اس کی بات ہے ہمارے لیے. چیزیں جو ہیں انشاءاللہ ابھی رمضان تک ہمارا، میں سمجھتا ہوں 1 پارہ اور ہو چکا ہوگا، 2 پارے ہو چکے ہوں گے انشاءاللہ رمضان تک ہمارے پاس. تو انشاءاللہ 2 پارے ہم جب تراویح میں ہمارا ریویژن ہو جائے گا انشاءاللہ. وغیرہ کا یہ سب چیزیں ہیں، کہاں کون بتاتا ہے اس کا معنی کیا بنتا ہے، اس کے آگے کون سا، کہاں ان لگے گا، کہاں مل لگے گا، کہاں الا لگے گا، کہاں الا لگے گا. نہیں جو ذائقہ مل رہا ہے ماشاءاللہ. کوالیفائڈ جو اچھے جو مدرسے ہیں ان میں جو پڑھتے ہیں ان کو تو خاصی. میں نے کوئی 1 دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ مجھے ملے ہیں بندے وہ کہ کبھی اپنے پاکستان سے باہر نہیں ہوتے، لیکن عربیوں کے ساتھ ایسی اچھی عربی بولتی ہیں
ग्रामेटिकली जो अरबी बोलते हैं वो सिर्फ है कि वहाँ पे फिक्का और हदीस की जो तालीम जी 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 की हुई है वहाँ पे बिल्कुल मेहनत किया हाँ मेहनत की बिल्कुल पढ़ाते हैं उमूमी दर्स में बता रहा हूँ कि हम जी। लोग बताते हैं। इस तरह नहीं जो अच्छे हैं ना जी, वो जी, जी। इंडिया में हो या जी पाकिस्तान जी में हो, बिल्कुल वो अरबी माशाल्लाह उनको बहुत अच्छी आती है वो अपने मुल्क से भी हालांकि कभी बिल्कुल, बिल्कुल। वहाँ से बाहर नहीं बिल्कुल मेहनत होती है, सिर्फ ज़ाती मेहनत हो इंसान की तो कोई मसला नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब इंसान सीखना चाहे तो अल्लाह ताला सिखा देते हैं इंसान को। इंसान का अपना ज़ाती इरादा होना चाहिए सिर्फ। ये पुराने बात के बारे में हदीस में है कि जब करीब आता है और ज़्यादा चीज़ करीब आती है। तो अल्लाह का हुक्म है जो अल्लाह ताला तुम अल्लाह के करीब जाओगे तो अल्लाह उससे ज़्यादा तुम्हारे पास है। जी तो ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला की हैं। असल चीज़ वही है, अल्लाह की खुशनुदी और अल्लाह को खुश करने के लिए हम जो कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करने के लिए कि अल्लाह हमारा कोई एक अमल पसंद कर ले और हमें जन्नत में डाल दे कि एक अमल हाँ जी एक दिन का आना ही कबूल कर ले हमारा, या एक दिन की स्टडी ही कबूल कर ले, तो हमारा कोई एक अमल ज़रिए निजात बन जाए, ये एक कोशिश है सिर्फ, है ना। और ये जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान की कहते हैं वअबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन। यकीन से मुराद यकीन नहीं है ईमान वाला, मौत मुराद है वहाँ पर। इसलिए कुरान जब हम पढ़ते हैं तो लफ्ज़ कुछ रहते हैं मगर मुराद कुछ और होती है। तो इसलिए कुरान की जो तफसीर है वो सहाबा किराम ने जो की है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पढ़ा बताया है वही सही है। मैं और कोई आलिम और कोई मुफ्ती जो है आज नई तफसीर करे अगर कुरान की, कहे कि भी लफ्ज़ ये है लिहाजा इसका मतलब ये है, तो वो गलत है। जिस लफ्ज़ का जो माना सहाबा किराम ने समझा और बताया है बस वही है, क़यामत तक वही चलना है। इसकी कोई नई तफसीर, हाँ अगर नई तफसीर आप बता रहे लेकिन कॉन्ट्रडिक्ट ना हो तो वो अलग मसला है। तो वअबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन, और अपने रब की इबादत करते रहो यहाँ तक कि तुम्हें मौत आ जाए। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है, तो हमारे लिए भी यही हुक्म है कि हम जो है ये जो जद्दोजहद कर रहे हैं ये मौत तक चले, ये ताकि मौत तक चलनी चाहिए, ताकि आखिरी कल आज मैं फ़ेसबुक पर एक साहब राशिद अल अफ़ाज़ी, कुवैत के बहुत बड़े कारी हैं ना, अल अफ़ासी करके, राशिद अल अफ़ासी है ना, बहुत मशहूर है वो, बहुत अच्छी क़िरात है उनकी, उनके कबीले के ख़ानदान का एक अल अफ़ासी फैमिली का उनका कज़न कुछ है। कल जो है इंतकाल हो गया फ़जर के अंदर उसका। फ़जर के अंदर क्या, फ़जर के अंदर क्या हज़रत सुन्नत पढ़ी और फ़र्ज़ का इंतज़ार कर रहे थे और अक़ामत और नमाज के दरमियान इंतकाल हुआ। सुन्नत पढ़ के बैठे हुए थे और इंतकाल हो गया, फ़र्ज़ भी नहीं पढ़ पाए। तो हमें क्या मालूम कि हमने वज़ू बनाई है तो नमाज़ पढ़ पाएंगे कि नहीं। हमारे एक साथी थे यहाँ पर शहरियार साहब, हैदराबाद के, भाई जानते हैं उनको, मुजबल मस्जिद के पास रहा करते थे, वो हैदराबाद के थे, जशन माल में काम करते थे, बहुत दीनदार ज़बरदस्त किस्म के इंसान। मगरिब के वक्त उन्होंने वज़ू बनाया और मुजबल मस्जिद के पास में रहते थे, बस नमाज के लिए जाना था, अजान के टाइम में जो है वज़ू बनाकर बस घर में जो है ना बाथरूम से निकले और वहीं पर जो है गिर गए, कुछ हो गया और इंतकाल हो गया वहाँ पर। तो मालूम नहीं, इंसान वज़ू बना रहा है तो नमाज का टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा हमें। वो हालत जो होती है, अरे जैसे कल एक हदीस पढ़ा था जी जिस हालत में बंदा जी जी जाता है उसी हालत में उठाया जाएगा। जी जी, अगर इंसान हज की हालत में तकबीर कह रहा हो अल्लाह, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हिराम में उठाएंगे क़यामत के दिन। एक इंसान जब शहीद हुआ खून में, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको उसी हालत में उठाएंगे। तो कोशिश ये हो कि इंसान जो है अल्लाह की नाफरमानी की हालत, गुनाहों की हालत, ख़ास तौर पर म्यूज़िक, मौसीकी, फ़िल्में, मूवीज़, ये जो लायानी चीज़ें, लग़वियात, इसमें अगर मसरूफ़ और खुदा रखा तो उस टाइम में मौत आ जाए तो हम उसी हालत में उठाए जाएंगे। तो इस चीज़ से खौफ खाना चाहिए हमें। नहीं करें, सो जाए, आराम करे, कोई नहीं पढ़ने का मूड है वैसे ही पढ़े रहे, कोई अच्छी चीज़ सुन ले, क़रात लगा ले, किसी की तकरीर लगा दे, किसी का दर्स लगा ले। मूवीज़ फिल्मों के सामने बैठ रहे, पता नहीं वो वक्त आखिरी हो और उस टाइम पे हमारी मौत आ जाए तो क्या होगा। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर एक जगह वो फरमाया वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कोशिश करो कि न मौत आए तुम्हें, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कोशिश करो इस बात की कि न मरो तुम मगर इस हालत में कि तुम अल्लाह के मुती और फरमा बरदार हो, हालत इताअत में मौत आनी चाहिए, कोशिश करो। तो ये हमारे लिए हुक्म है कि हमने कोशिश करना चाहिए कि हमारी इताअत की हालत में मौत आए, अल्लाह की नाफरमानी की हालत में नहीं आनी चाहिए। तो इसकी दुआ भी मांगते रहनी चाहिए। अल्लाह ताला मुझे और आपकी सभी जो है आखिरी वक्त हमारा अल्लाह की इताअत में हमारा फ़ैसला फरमा दे हमारे लिए इंशाल्लाह। इसको हम हुस्न ख़ात्मा कहते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन सभी को हुस्न ख़ात्मा अता फरमाए। जी, हुस्न ख़ात्मा, हुस्न ख़ात्मा की बहुत सारी अलामतें हैं। तो सबसे बड़ी अलामत ये कि इंसान इताअत की हालत में इंसान की मौत है, ये हुस्न ख़ात्मा की अलामत है। माशाल्लाह जितने लोग हैं सब अच्छे प्रोफेशन, अच्छे से वाबस्ता है, सब के अंदर ज़ौक़ है कुरान पाक सीखने का, सब दूर दूर से आए हैं। तो ये नहीं कि यहीं एकदम करीब यहीं के हैं,
साहबजादे? जी जी अच्छा माशाल्लाह। दुआ क्या कीजिए अल्लाह ताला इनको कुरान सुन्नत की समझ दे रब्बुल आलमीन। क्या जवान है आपके बच्चे तो माशाल्लाह है, बच्चे तो माशाल्लाह जवान है आप। तो क्या कर रहे हैं साहबजादे आपके अभी? अच्छा माशाल्लाह, जॉब शॉप स्टार्ट की अभी भी आए? जी दाखिले में सॉरी कर रहे हैं, दुआ कीजिए अल्लाह ताला ट्रेनिंग वगैरह के बाद फिर मुतालिक जॉब जो है इंशाल्लाह उम्मीद है। तो वैसे दाखिले वगैरह में ये फायदा है कि वो स्टार्ट हो जाए तो फिर बस कुछ चलते चल काम चलता रहता हाँ है। जी बाकी जो प्राइवेट जॉब है उसको ये है आज कर लेते हैं, हाँ ये टेंशन बढ़ जाती है। जी। तो चलो अल्लाह रज़ा मज़े लगा रहा है। बाकी सलाम सर ने जो चीज़ें बताई है कहाँ मिलती हैं सब चीज़ें? सही बात है। आप कहाँ रहते हैं? बहुत दूर रहते हैं ना? मैं तो भी जाता रास्ते में तुरली पड़ता है, साहबा जाते हुए ईसा टाउन के आसपास में ना, इस टाउन से थोड़ा सा पहले तुरली से आए हैं यहाँ, घर से आए हैं। हमारे यहाँ आपका है कितने? मैं तो पास में करीब है। वो साहब जो फिर हमीद साहब हैं, ये खलबा के आसपास नहीं रहते हैं। हाँ ये काफ़ी